بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا غیر مسلم کی گواہی قابل قبول ہے؟ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اور قرآن کے بالمقابل ایک میڈیا اسکالر کا ویسٹرن سیکولر موقف کیا ہے؟ 1979 میں پاکستان میں حدود آرڈیننس نافذ ہوا، جس میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کی کچھ شقوں کو تبدیل کر کے نافذ کیا گیا۔ 1984 میں اس حدود آرڈیننس کو پاکستان کی منتخب نیشنل اسمبلی نے بھی اعتماد کی سند دے دی۔ جمہوری اصولوں کی روشنی میں یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ تھا، لیکن بین الاقوامی اداروں نے اس قانون کے خاتمے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور ایمنسٹی انٹرنیشنل حدود آرڈیننس کے خلاف متحرک ہو گئے۔ دراصل مغرب نے اپنے سیکولر فلسفہ حیات، نظام زندگی اور تمدن و ثقافت کو انسانی حقوق کے چارٹر کی شکل دے کر اقوام متحدہ سے منظور کرا لیا تھا۔ یوں آج کی اصل تہذیبی جنگ یہی ہے، اور حدود آرڈیننس کے خلاف سیکولر حلقوں کی یہ مہم اس عالمی تہذیبی جنگ کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا۔ واضح رہے کہ اس عالمی دباؤ کے شانہ بشانہ پاکستان میں سیکولر حلقے، بیسیوں این جی اوز اور انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں اور میڈیا کی بعض شخصیات بھی تھیں، جن میں ایک نمایاں نام ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر کا بھی تھا۔ اس خارجی اور داخلی دباؤ کے زیر اثر پرویز مشرف دور میں 2006 میں حدود آرڈیننس کو تحفظ حقوق نسواں بل میں تبدیل کر دیا گیا، جس میں حدود آرڈیننس کی اہم اسلامی شقوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس سیناریو میں بی اے پاس میڈیا اسکالر نے بھی حدود آرڈیننس کے خلاف فکری مواد فراہم کیا۔ گو کہ اب اس مواد کو علمی بنیادوں پر ڈسکس کرنا ایک نظری بحث ہے، لیکن اس ڈسکشن سے دو باتیں آپ پر کھل کر واضح ہو جائیں گی۔ نمبر ایک، یہ بی اے پاس میڈیا اسکالر کس سسٹم اور کس چین کا حصہ ہیں۔ نمبر دو، موصوف کے دلائل کا علمی وزن کیا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ الغرض، حدود آرڈیننس کے خلاف اس گہما گہمی میں بی اے پاس میڈیا اسکالر نے جیو ٹی وی پر ایک ٹاک میں کہا، میرے نزدیک وہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آپ کے نزدیک نہیں، آپ دیکھیں سر، ود آل ریسپیکٹ سر، آپ کو اتھارٹی تو نہیں ہے، ایسی بات مجھے بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ غیر مسلم جو ہے وہ تزکیۃ و شہود کے دائرے میں آتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ نہیں کہا کسی نے، آپ مانیں نہیں، آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں اگر نہیں کہا تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نے کہا ہے تو سر تسلیم خم، اگر خدا کے پیغمبر نے کہا ہے تو سر تسلیم خم۔ تو میرا تیسرا اعتراض جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ ہے کہ اس کے اندر جنس کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر گواہی میں فرق کیا گیا۔ اس گفتگو میں چند جملے بڑے معنی خیز ہیں۔ نمبر ایک، اینکر پرسن افتخار صاحب کا غامدی صاحب کو واضح طور پر بتانا کہ آپ کوئی اتھارٹی تو نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ نمبر دو، 1400 سال میں غیر مسلم کی گواہی قابل قبول نہ ہونے کی بابت میڈیا اسکالر کا جملہ اگر کسی نے نہیں کہا تو میں کہتا ہوں، باوجود افتخار صاحب انہیں مخاطب کر کے بتا چکے ہیں آپ کوئی اتھارٹی تو نہیں۔ نمبر تین، میڈیا اسکالر کا یہ کہنا کہ گواہوں کے معاملے میں یہ حدود آرڈیننس مذہبی تفریق کو بیان کرتا ہے کہ گواہ کو مسلمان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں خالی ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ اگر خدا نے کہا ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں صرف مسلمان کی گواہی قابل قبول کرنے کا ذکر نہیں ہے، اور ایسا کہنا مذہبی تفریق ہے، لہٰذا کافر کی گواہی بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔ آج کی گفتگو میں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے معاملات میں گواہ کو مسلمان ہونا چاہیے یا کافر بھی گواہ ہو سکتا ہے، اور کیا قرآن مجید میں اس کی کوئی وضاحت ہے یا وہ اس سے خالی ہے۔ پھر آخر میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا 15ویں صدی کے بی اے پاس میڈیا اسکالر نے خدا کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا یا وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اس سلسلے میں ہم 4 آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ اس آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اے ایمان والو۔ اہل ایمان سے خطاب کے دوران اہل ایمان ہی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گواہ تم اپنے مردوں میں سے بناؤ، لہذا حکم الہی کی تعمیل میں مسلمانوں کے گواہ مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے، کافروں میں سے نہیں۔ آیت نمبر 2 سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں ہے، فاستشہدوا علیہن
علیہن اربعۃ منکم، تم ان پر اپنوں میں سے 4 گواہ لاؤ۔ منکم، تم میں سے کے الفاظ بڑے واضح ہیں، یہاں بھی خالق کائنات نے منکم کہہ کر ہمیں پابند کر دیا ہے کہ یہ گواہ تم میں سے ہوں، لہذا قرآنی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں کافروں میں سے گواہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آیت نمبر 3، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، سورہ طلاق آیت نمبر 2، اور اپنوں میں سے 2 معتبر آدمی گواہ بنا لو۔ منکم، تم میں سے کے الفاظ ہیں، یہاں بھی مالک کائنات نے واضح طور پر مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ تم اپنے میں سے 2 گواہ بناؤ۔ آیت نمبر 4، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 درے مارو اور کبھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 4۔ تہمت لگانے والا شخص گناہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو مسلم معاشرے میں سے ایسے شخص کی گواہی بھی قبول نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ غامدی صاحب کافر کی گواہی بھی قبول کرانا چاہتے ہیں، کسی قرآنی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ مغرب کے سیکولر فلسفے کی بنا پر۔ یہ فلسفہ انہیں ہی مبارک ہو، ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ ہمارا تو وہی عقیدہ اور وہی عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، اور ان تعلیمات کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہاں 3 حقیقتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حقیقت نمبر 1، قرآن کریم میں ان مقامات پر اللہ تعالیٰ کا واضح اور 2 ٹوک ارشاد ہے کہ تم مسلمانوں کے معاملات میں گواہ تم میں سے ہی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے معاملات میں ایسے گواہ منظور نہیں جو ان مسلمانوں میں سے نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گواہوں کے حوالے سے واضح مذہبی تفریق کی ہے۔ اس کے مقابلے میں 180 ڈگری کے زاویے پر غامدی ایجنڈا ہے، جنہیں گواہوں کی مذہبی تفریق منظور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حدود آرڈیننس میں گواہوں کی بابت اسی مذہبی تفریق پر اعتراض کیا ہے۔ حقیقت واقعہ نمبر 2، قرآن کریم گواہوں کے مسلمان ہونے کی بابت 1 نہیں 2 نہیں 3 آیات میں اس بات کا واضح طور پر ذکر کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، سورہ نساء کی آیت 15 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ملاحظہ فرمایا۔ لیکن سورج کی روشنی میں دن دہاڑے بی اے پاس میڈیا اسکالر نے کس جرت سے ملک کے ایک بڑے چینل پر یہ جھوٹ بول دیا کہ قرآن مجید اس حکم سے خالی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آرڈیننس گواہوں کے معاملے میں جنسی تفریق کو بھی بیان کرتا ہے اور یہ مذہبی تفریق کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ گواہ کو مسلمان ہونا چاہیے اور گواہ کو مرد ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے لیے ایک تہمت ہے۔ اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن مجید اس سے خالی ہے، سنت اس سے خالی ہے۔ حقیقت واقعہ نمبر 3، گواہوں کے مسلمان ہونے کی بابت قرآن کریم کی 3 آیات آپ نے ملاحظہ فرمائی، جس کے سامنے 1400 سالہ امت مسلمہ نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ لیکن بی اے پاس میڈیا اسکالر، جیو ٹی وی کے اینکر پرسن، ان کے سامعین اور اپنے فالوورز کی آنکھوں میں کس جرت سے دھول جھونک رہے ہیں کہ اگر خدا نے کہا ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اگر نہیں کہا تو میں کہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نے کہا ہے تو سر تسلیم خم، اگر خدا کے پیغمبر نے کہا ہے تو سر تسلیم خم۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے، لیکن اس میڈیا اسکالر نے خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ یوں آج آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ بی اے پاس میڈیا اسکالر قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے سے نہیں ہچکچاتے، بلکہ اس واضح قرآنی حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عام طور پر ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے، جہاں بھی انہوں نے وہی طریقے واردات اختیار کیا، وہ یہ کہ قرآن کریم میں گواہوں کے مسلمان ہونے کے معاملے کو آپ سے چھپایا، پھر اس مسئلے کو ایک قابل غور پہلو بتا کر یہ کہا کہ اگر 1400 سال میں کسی نے اس موضوع پر غور و خوض نہیں کیا تو میں کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے، جب ایک حکم قرآن کریم میں آ گیا ہے تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم اس معاملے میں غور و خوض کرو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ یار کچھ تو اپنا خیال کرو، یار کچھ تو اپنی
حیثیت کو سمجھو۔ یہی صورتحال انہوں نے اسی ٹاک میں حدود اور حد کے لفظ کے حوالے سے کی کہ حد یہ تو فقہا کی بنائی ہوئی ایک اصطلاح ہے، جبکہ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک مستقل نشست میں آپ پر واضح کیا کہ 20 مقامات پر یہ حد کا لفظ احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ محترم سامعین، یوں یہ بی اے پاس میڈیا اسکالر کس جرت اور ڈھٹائی سے آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ وہ اپنے ایسے ہی کانفیڈنس سے اپنے سامعین کو یوں متاثر کرتے ہیں جیسے کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کے طریقہ واردات کو سمجھ گئے ہیں۔ کیا اب بھی اس کی نام نہاد قرآنی ریسرچ، نام نہاد قرآنی تحقیق، اس کی تقریر و تحریر اور اس کے ریفرنسز اور حوالوں پر اعتماد کریں گے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کا رسول آپ کے کام آئے گا اور یہ قرآن آپ کی شفاعت کرے گا، نہ کہ یہ ویسٹرن سیکولر افکار کا علم بردار غامدی۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون